چہرہ سرکار کا، دیکھے یہ خواب میں ہی چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا، پروردگار دیکھے ہنستا سرکار کا، ہنستا سرکار کا، روح الامین چومے تلوا سرکار کا، تلوا سرکار کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انشاءاللہ مکالمہ بھی پیش کریں گے۔ تو آئیے ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر اب میں دوسرے موضوع کے طرف آپ حضرات کے ذہن کو لے چلنا چاہتا ہوں، جن سے میرا مقصد وہ ہے جو خطابت کا میدان ہے۔ آئیے اسی مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم جسے میں تقریر اور بیان کے لیے دعوت دے رہا ہوں، ان سے میری مراد محمد ممتاز ہے، جو آپ حضرات کے سامنے حقوق والدین کے موضوع پر اپنے بیان کو پیش کریں گے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ صدر جلسہ، ناظم جلسہ اور میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے قرآن مجید کے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناتا ہوں جس کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ محترم بھائیوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو مالک و خالق و رازق سمجھنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ناجائز ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ان کو خوش رکھنا اور ان کا کہنا ماننا اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا فرض اور ضروری ہے۔ حدیث میں بھی والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کا، حدیث میں بھی والدین کے ساتھ احسان کرنے اور ان کا حدیث میں بھی والدین کے ساتھ حکم جانے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین میں سے خاص طور پر والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین کرام، والدین کے ساتھ بھلائی کیا گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے؟ ہم اور آپ کون سی نعمت سے نوازا جائے گا؟ ہمارے حصہ میں کیا آئے گا؟ تو سماعت فرمائے، ایک موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دونوں کی جنت اور دوزخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی، اور اگر ناراض کریں گے، بے ادبی کریں گے، ان کی گستاخی کریں گے اور ان کا کہنا نہ مانیں گے تو جہنم حصہ میں آئے گا۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ عزت و احترام کرنا، ان کو خوش رکھنا اور ان کا کہنا ماننا
ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ جو ماں باپ کا حکم چلائے گا، ان کا ادب و احترام کرے گا، ان کو خوش رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے انعام میں سے بڑا انعام جنت عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں تقریر کے لیے ہی آپ حضرات کے سامنے ایک طالب علم کو پیش کر رہا ہوں جن سے میری مراد محمد مدثر ہے. موضوع فضیلت نماز کے اوپر اپنی تقریر پیش کریں گے. محمد مدثر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، نماز اسلام کا ستون اور کھمبا ہے. اسلام کے اہم رکنوں میں ایک اہم رکن نماز ہے. نماز کے بغیر زندگی ایک خواب ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسلام کی علامت نماز ہے، پھر بھی ہم مسلمان اس اہم عبادت سے غافل اور لاپرواہ میں ہماری توجہ اس کی طرف بالکل نہیں ہے. حضرات گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے. محترم بھائیوں، نماز کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. ایک موقع سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ایک دوسرے موقع سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سجدہ کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے. حضرات، نماز کی فضیلت، اس کی عظمت کا اندازہ مذکورہ احادیث سے لگایا جا سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع اور سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام سے اچھی طرح پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے غافل ہے اور نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، ایسے لوگ سخت عذاب میں مبتلا آئیں گے اور ایسے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے قبر میں ایک سانپ ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہے اور ناخن لے کے اور اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا جائے. اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤ، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤ، اور پھر عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مغرب تک مارے جاؤ، اور پھر مغرب کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤ. سامعین اکرام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرماتے ہیں جب وہ سانپ ایک مرتبہ اس مردہ کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے. اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. حضرات، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اب آپ حضرات کے سامنے اسی مدرسے کے ایک طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں. تقریر کے لیے ان سے میری مراد محمد ریان ہے. موصوف آئیں اور توحید کے موضوع پر اپنی تقریر پیش کریں. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین و سامعات، آج کے تقریر اور بیان کا موضوع ہے توحید اور رسالت. تو آئیے پہلے ہم لوگ یہ سمجھے کہ توحید کیا ہے
رسالت کس کو کہتے ہیں؟ موٹا موٹی صاف ستھرے اور ہلکے پھلکے الفاظ میں کہ اللہ کو ایک جاننا، لائق پرستش اور لائق عبادت سمجھنا، ان کو اپنا معبود ماننا توحید ہے۔ حضرات نبی اکرم شفیع اعظم محمد عربی مکی مدنی ہاشمی کو اپنا پیغمبر ماننا اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رہنا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، یہ رسالت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، توحید پر رسالت اسلام کا سب سے پہلا ستون، کھمبا اور بنیاد ہے۔ اسی کلمے کو لوگ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام کا پہلا سبق، پہلا درس، پہلا مطالبہ یہی ہے اور اللہ کا انسانوں اور جناتوں کے لیے پہلا حکم یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جگہ جگہ تقریباً ہر سورہ و پارہ میں توحید برسالت کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، آپ یہ اعلان فرما دیجئے، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ باپ اور بیٹے کے نظام سے پاک ہے اور اس کا کوئی ہمسر اور ساجی نہیں ہے۔ قرآن کا بیان ہے، وما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ محترم حضرات، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھنے کے لیے قلم کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ میں قلم نے سب سے پہلے لکھا، لا الہ الا انا ومحمد رسولی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ سامعین حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں سب سے پہلی تعلیم اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دی گئی ہے، اور اسی پاک کلمے سے توحید و رسالت کی اہمیت و فضیلت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ محترم دوستو، جو لوگ کلمے پڑھنے والے ہیں، توحید و رسالت کے اقرار کرنے والے ہیں، خدا کو اپنا رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری اور بشارت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لے اور اسے شک شفا دوزخ کی آگ کو اللہ تعالی حرام کر دیتے ہیں۔ حضرات تو آئیے ہم لوگ بھی اعلان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد اور اعلان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا اقرار اور ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، میں یہ بات آپ حضرات کو بتاتے چلوں کہ یہ جو ابھی آپ حضرات تقریر سن رہے تھے، محمد ریان ایک چھوٹا اور بہت ابتدائی درجے کا ایک طالب علم ہے، اور یہ بچہ جب گھر سے آیا تھا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بالکل نورانی قاعدہ کے الف سے یہ واقف نہیں تھا اور اعوذ باللہ کے الف سے یہ واقف نہیں تھا، لیکن یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے ذمہ داران نے مل کر اس پر محنت کیا۔ الحمدللہ یہ نورانی قاعدہ سے لے کر اب قرآن کریم کے 2-3 پارے تک پہنچ چکا ہے، اور جس لب و لہجہ میں اور جس انداز میں اپنے معافی ضمیر کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا وہ آپ حضرات نے دیکھا۔ مزید دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور پھولے اور پھلے یہ مدرسہ۔ دوستو، آپ حضرات کئی بچوں سے تقریر سماعت فرمایا، مجلس میں ایک خاموشی سی آ گئی ہے، سنجیدگی سی آ گئی ہے، تو آپ حضرات کی سنجیدگی اور خاموشی کو دور کرنے کے لیے مجلس میں ایک خوشحالی اور ایک ترنم سا لانے کے لیے اسی مدرسے اور مسجد سے ملحق مکتب میں پڑھنے والی ایک طالبہ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آگے آپ حضرات کے سامنے اور ایک مضمون اور کشیدہ آپ حضرات کے سامنے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے گلدستہ پیش کریں گی۔ ان سے میری مراد
فائقہ عزیر ہے، وہ تشریف لائے اور اپنے کلام کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب تعالیٰ اپنے محبوب کو کن کن انعامات سے نوازتا ہے. کہتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر، توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری. جبریل ہوگا میرا، وہ خادم ہوگا تیرا. یہ عیسیٰ ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا. قرآن ہوگا میرا، وہ نعت ہوگی تیری. عقیدے ہوں گے میرے، قصیدے ہوں گے تیرے. یہ تارے ہوں گے میرے، چمک ہوگی تیری. یہ پھول ہوں گے میرے، چمک ہوگی تیری. محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ چاند ہوگا میرا، دمک ہوگی تیری. یہ چاند ہوگا میرا، اشارہ ہوگا تیرا. یہ بلبل ہوگا میرا، ترانہ ہوگا تیرا. عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا. حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری. یہ زہرا ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری. یہ آمنہ ہوگی میری، وہ اماں ہوگی تیری. یہ عائشہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری. حسن ہوگا میرا، نواسا ہوگا تیرا. حسین ہوگا میرا، حسین ہوگا میرا، نواسا ہوگا تیرا. بلال ہوگا میرا، مؤذن ہوگا تیرا. بلال ہوگا میرا، وہ عاشق ہوگا تیرا. محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ ایمن ہوگی میری، کنیز ہوگی تیری. خدیجہ ہوگی میری، وہ بیوی ہوگی تیری. صدیق ہوگا میرا، وہ یار غار تیرا. عمر ہوگا میرا، مراد ہوگی تیری. علی ہوگا میرا، تلوار ہوگی تیری. صدیق ہوگا میرا، صداقت ہوگی تیری. عثمان ہوگا میرا، سخاوت ہوگی تیری. عمر ہوگا میرا، عدالت ہوگی تیری. ابو ذر میرا، غلام ہوگا تیرا. عثمان ہوگا میرا، داماد ہوگا تیرا. وہ حمزہ ہوگا میرا، وہ چچا ہوگا تیرا. یہ آدم ہوگا میرا، پروانہ ہوگا تیرا. اے میری محبوب پیمبر، قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے، دیوانے ہوں گے تیرے. محمد ہمارے بڑی شان والے، چمکتے دمکتے وہ دندان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. کریں گے ان سے میری مراد محمد معتصم، محمد آصف، عبادہ عزیر، یہ تینوں آئیں اور مکالمہ پیش کریں. سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ایک حاضر کر رہا ہوں. اچھا بتائیے، کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ تعالی برکات اللہ. کھانے سے پہلے ہوگا تو دعا کریں. الحمدللہ الذی اتقبل سقانا وجعلنا من المسلمین. اچھا آپ بتائیے، دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھانے کیا کریں؟ اگر مہمان ہو تو اللہم اکرم من اطعمنی واسقی من سقانی. دودھ پینے کے بعد کیا دعا کریں؟ دودھ پینے کے بعد اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ.
تو آئیے اب حضرات کے سامنے نعت پاک پیش کرنے کے لیے اسی مدرسے کے ایک طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں. ان سے میری مراد محمد ممتاز ہے. موصوف محترم تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. جس کو قرآن یاسین طہ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. چاند سے خوبصورت ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا توبہ 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 توبہ، انہیں چاند جیسا کہو، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا، نعت لکھنا و پڑھنا عبادت جب اس کو بزنس بنانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. اپنے قبروں میں زندہ سب انبیاء، اپنے جسموں کے ساتھ اپنے روحوں کے ساتھ، اس کو تصدیق کرتا ہے قرآن جب، اس کو تصدیق کرتا ہے قرآن جب، ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت خوب، ماشاء اللہ. آئیے بچیوں میں سے دو بچی کو مکالمہ کے لیے پیش کر رہا ہوں. فائقہ زویا، دونوں بچی آئیں اور مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہن فائقہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن زویا. آپ کیا کام کرتی ہیں؟ میں مدرسہ فیض العلوم گلشن حیدری میں علم حاصل کرتی ہوں. میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں. کیجیے، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی.
अच्छा बताइए कि नमाज तहज्जुद क्या है, इसमें कितनी रकात है? नमाज तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में सुबह सादिक से पहले पहले पढ़ी जाती है और इसकी दो दो रकात करके 4 रकात से 12 रकात तक है। मगरिब की नमाज से फारिग होकर जो नमाज पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? मगरिब की नमाज से फारिग होकर जो नमाज पढ़ी जाती है उसे अवाबिन की नमाज कहते हैं और इसकी 6 रकात से 20 रकात तक है। कलमाए शहादत क्या और इसकी क्या मानी है? कलमाए शहादत यह है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और इसके ये माने हैं कि मैं गवाही देती हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। आखिर में ये भी बताइए कि तयम्मुम कब और किस तरह किया जाता है? बीमारी, मुसाफिरत, खौफ दुश्मन या दूर तक पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम किया जाता है। माशाअल्लाह, बहन आपने बहुत तसल्ली बख्श जवाब दिए। अल्लाह ताला आपको जनाबे अता फरमाए, अपने फैसलों को तरक्कियात बख्शे। आमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन अल जज़ा। अल्लाह इल्म व अमल से नवाजे। आइए इसी बज़्म से एक और बच्चे को ले लेता हूँ, बस वक्त का तकाजा है, फिर इंशाअल्लाह इनाम तक़सीम का प्रोग्राम चलेगा। सिर्फ एक तालिब इल्म जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद इंतखाब है, जो फजीलत कुरान के मौजू पर तकरीर याद किए हैं, या आप हजरात के हौसला अफजाई के लिए मौसूल तशरीफ ला रहे हैं। मोहम्मद इंतखाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। हज़रात गिरामी, उलमा किराम और मेरे अजीज दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, उसकी आखिरी किताब है और उसका एक मुअजिज़ा है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उसने अपने पहले सब इल्हामी किताबों को मनसूख कर दिया और उनमें से कोई भी आज अपने सूरत में महफूज नहीं है। कुरान करीम तमाम पहली किताबों की तालीमात को अपने अंदर से मिटे हुए है। कुरान मजीद वाहिद ऐसी किताब के जो पूरी इंसानियत के लिए रुश्त हयात का जरिया है। अल्लाह ताला ने इस किताब हिदायत में इंसान को पेश आने वाले तमाम मसाइल को तफसील से बयान कर दिया है। जैसा कि इरशाद गिरामी है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। कुरान सैकड़ों मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। मुसलमानों दीनी जिंदगी का इन्हिसार इस मुक़द्दस किताब से वाबस्तगी पर है और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि उसे पढ़ा और समझा न जाए। कुरान करीम का यह एजाज है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा खुद ले लिया और कुरान करीम का एक ऐसा मुअजिज़ा है कि तमाम मखलूक़ात मिलकर के भी इसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। कुरान की अज़मत का अंदाजा इस अमरे से भी लगाया जा सकता है। यह किताब जिस सरजमीन पर नाजिल हुई उसने वहां के लोगों को फर्श खास से औज सुरैया तक पहुंचा दिया। न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, वहां मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने रिसालत से इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। तारीख गवाह है, जब तक मुसलमानों ने कुरान को मुकद्दम रखा, उस पर अमल पैदा रहे तो दुनिया में गालिब और सरबुलंद रहे। उन्होंने 3 बर्रे आदम पर हुकूमत की और दुनिया को आला तहज़ीब व तमद्दुन और बेहतरीन निज़ाम में जिंदगी दिया। जब उसने कुरान से दूरी का रास्ता इख्तियार किया तो वो तनज़्ज़ुल का शिकार हो गए। हज़रात, यही वो कुरान है जिसने अरब के गरीबों को शाहजहां, राहज़नों को पास हुआ, ज़ालिमों को आदिल, संग दिल को रहमदिल, दुश्मनों को दोस्त, बदखाओं को खैरखा, गुमराहों को हादी, मुफसिदों को मुस्लिह, बुतपरस्तों को मुवाहिद, हरीसों को जाहिद और खुदगर्दों को खात्मे इंसानियत बना दिया। यही वो कुरान है जिसको सहाबा अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर बाब उरूज के आखिरी मनाजिल तक पहुंचे और दीन व दुनिया की नेमतों से माला माल हो गए।
حضرات ابھی پولی سر سے نہیں گزرا ہے، اگر ہم خدا کے نیک بندے ہو جائیں، اپنی زندگی قرآن کے بتائے ہوئے مطابق ڈھال لیں، تو اسلام کے دشمنوں کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ ان بچوں کو علم و عمل سے نوازے۔ آئے ہوئے مہمانان کرام اور تمام مہمانان کرام کا میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ایک معمولی سی دعوت پر لبیک کر کے آپ حضرات نے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ بچوں کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی اور یہ پروگرام آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اگر آپ تھے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اس پروگرام کے کامیابی کا سہرا بھی آپ ہی کے سر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ دوستو، ابھی بہت سارے بچوں کا نام ہے مکالمے میں، تقریر میں، نام میں، لیکن چونکہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور بچوں کے پروگرام کو موقوف کر دیا جا رہا ہے، اور اب اس سلسلے کی طرف جایا جا رہا ہے کہ جو مدرسے میں اور مکتب میں رہ کر مستقل یہاں تعلیم حاصل کیا، یہاں درس نظامی جو چل رہا تھا اور مکتب میں جو پڑھائیاں ہو رہی تھی، ان میں باضابطہ سلیبس کے حساب سے جن بچوں نے تعلیم حساب کیا اور اس کا باضابطہ امتحان بھی ہوا، اور ممتحن صاحب بھی یہاں موجود ہیں جو انہوں نے امتحان لیا، انہی کو مہمان خصوصی اور آج کے اس مجلس کے صدر کا بھی انتخاب انہی کا ہوا ہے۔ تو ان بچوں نے محنت کیا، تو اس کے لیے ذمہ داران حضرات نے، آپ لوگوں نے مل کر ان کے حوصلہ افزائی کے لیے انعام کا انتظام کیا۔ اس میں جو اول پوزیشن، دوم پوزیشن اور سوم پوزیشن ہوئے ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں، وہ آپ حضرات دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے سیکریٹری صاحب اور ذمہ داران کا یہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامک کوئز جس میں تاریخی معلومات اور قرآنی معلومات ہوتے ہیں، ان بچوں نے بھی تحریری امتحان دیا ہے، ان بچوں نے ان میں جو اول پوزیشن یا دو پوزیشن، سوم پوزیشن لایا ہے، ان کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا۔ آپ حضرات تشریف لائیں اور ان بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ ہاں، اس میں درجہ ناظرہ میں اول پوزیشن لانے والا طالب علم محمد معتصم ہے۔ محمد معتصم اول پوزیشن۔ محمد معتصم غفران کا نکالیے۔ دوسرے نمبر پر پوزیشن لانے والا اول پوزیشن محمد مدثر۔ اس میں کتاب ہے اور ایک پینسل باکس ہے اور پین ہے، کاپی وغیرہ ہے اس کا، اور اول پوزیشن والے کو کپڑا بھی دیا جا رہا ہے، کرتا کا سیٹ ہے اول پوزیشن والے کو۔ اس سے پہلے ایک بچہ لے گیا، اس کو بھی دیجئے۔ معتصم، محمد معتصم۔ لیکن انعام رکھا گیا ہے جو پورے مدرسے میں جس بچے نے سب سے زیادہ نمبر لایا ہے، اس پورے مدرسے اور مکتب میں جو سب سے زیادہ نمبر لایا ہے وہ ہے محمد غفران۔ محمد غفران، اس نے پورے مدرسے میں سب سے زیادہ نمبر لایا ہے، محمد غفران۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ فائقہ عزیر اول پوزیشن لانے والی، فائقہ عزیر اول پوزیشن۔
मोहम्मद कलाम, अव्वल पोजीशन मोहम्मद कलाम। ये मोहम्मद कलाम किसका रह गया? दो पोजीशन लाने वाला जो मदरसे में रहने वाला, हॉस्टल में है और इसी इलाके इसी मोहल्ले का रहने वाला है, मोहम्मद यासीन। दो पोजीशन मोहम्मद यासीन। दो पोजीशन मोहम्मद इंतखाब। अव्वल पोजीशन लाने वाली जोया अहमद। अव्वल पोजीशन जोया, नहीं कपड़ा जोया दो पोजीशन लाने वाला तालिब इल्म मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान। दो पोजीशन लाने वाली तालिबा रिफात वारिसी। दो पोजीशन लाने वाला तालिब इल्म मोहम्मद समीर बिन अरमान। मोहम्मद समीर बिन अरमान। सोम पोजीशन लाने वाले तालिब इल्म, सोम पोजीशन लाने वाले तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ सोम पोजीशन। मोहम्मद इनायत सोम पोजीशन। मोहम्मद इनायत सोम पोजीशन। आयशा सिद्दीका सोम पोजीशन। आमना सिद्दीका, आमना सिद्दीका सोम पोजीशन। सोम पोजीशन फरहान खान बिन मोहम्मद राशिद। फरहान खान नहीं है, फरहान खान सोम पोजीशन। सोम पोजीशन फरहीन बिन्त मोहम्मद राशिद। फरहीन बिन्त मोहम्मद राशिद नहीं है, ये दोनों अब्सेंट है। फरहान खान, फरहीन बिन। आइए अब वो जो क्विज में हिस्सा लेने वाले जो तालिबा और तालिबात है, अव्वल पोजीशन वाले क्विज वाले मोहम्मद गुफरान। अव्वल पोजीशन क्विज में सीरत में हिस्सा लेने वाली तारीरी में मोहम्मद गुफरान। फाइका उजैर, फाइका उजैर अव्वल। क्विज में दो पोजीशन लाने वाले अव्वल फाइका अव्वल। सामने इधर देखो, दो पोजीशन लाने वाले अल्तमश बिन मोहम्मद मुमताज। अल्तमश दो पोजीशन। दो पोजीशन लाने वाला तालिब इल्म क्विज में मोहम्मद इंतखाब बिन मोहम्मद निसार आलम। मोहम्मद इंतखाब। सौ पोजीशन मोहम्मद समीर बिन मोहम्मद अरमान। क्विज में मोहम्मद समीर। तेरा बाप कहाँ है रे? आज भी इसका बाप नहीं आया, बताइए है कि नहीं हैरत की बात। सौ पोजीशन मोहम्मद इनायत बिन अब्दुल रहमान। मोहम्मद इनायत। पहले तिलावत वाला। जिन बच्चों ने प्रोग्राम में, ये वो इनाम था जिन्होंने क्लास में पोजीशन लाया। अब वो इनाम तकसीम किया जा रहा है जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। अभी आप हजरात के सामने जिन्होंने प्रोग्राम पेश किया उनका तिलावत में सबसे पहले मोहम्मद शफी आलम। तिलावत वाले मोहम्मद शफी आलम। मोहम्मद मुअतसिम, दोनों हाथ से सीने में लगाओ। मोहम्मद इम्तियाज।
मोहम्मद इंतखाब, नात में हिस्सा लेने वाले, वो ये किताब जो तो ज्यादा है ना इसमें से। हाँ, नात में हिस्सा लेने वाले मोहम्मद गुफरान, नात में हिस्सा लेने वाले मोहम्मद गुफरान, फायका उजैर, मोहम्मद समीर, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद मुअतसिम, मोहम्मद जियान, मोहम्मद अल्तमश, जैनब वारिसी, आमना सिद्दीका, उज़मा जफर, आलिया बिन सिकंदर, तकरीर में हिस्सा लेने वाले तकरीर में हिस्सा लेने वाले मोहम्मद मुमताज, तकरीर वाले मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद रैयान, मोहम्मद इंतखाब, मोहम्मद इनायत, मुकालमा में हिस्सा लेने वाले मुकालमा वाले मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद इनायत, फाइका जोया, फाइका जोया, मोहम्मद मुअतसिम, मोहम्मद आसिफ, ओबादा, मुकालमा वाले मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद मुअतसिम, मुअतसिम, आसिफ, ओबादा।